بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ۔ جس کی قرآن پاک میں مذمت ہے اور جس کے رد کے اوپر پورا قرآن پاک کی کثیر آیات ہیں، وہ شرک ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا۔ لیکن یہ شریک کرنا کس چیز میں؟ اگر تو کسی بھی چیز کے اندر لفظی شرکت ہو جائے اور اسے شرک کہہ دیا جائے تو دنیا کے اندر کوئی مسلمان باقی بچتا ہی نہیں ہے، کوئی بندہ باقی نہیں بچتا۔ مثال کے طور پہ عربی کے اندر میں زندہ ہوں تو میں اپنے آپ کو کیا کہوں گا؟ انا حی۔ عربی کے اندر میں کہوں گا انا حی، آئی ایم الائیو، انا حی۔ اور حی اللہ تعالیٰ کی بھی صفت ہے، ٹھیک ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی، تو حی اس کی بھی صفت۔ اب اگر لفظ حی بولنے سے ہی شرک آ جائے کہ جو لفظ اللہ کے لیے استعمال کیا گیا وہی بندے کے لیے استعمال کرنا شرک ہو جائے تو دنیا میں کوئی زندہ اپنے آپ کو زندہ ہی بولے گا، مردہ تو بولنے سے رہا، ٹھیک ہے۔ تو لہذا اس کا مطلب یہ ہوا کہ شرک کا معنی یہ نہیں کہ کوئی بھی صفت جو اللہ کے لیے ثابت ہے اس لفظ کا اطلاق اگر مخلوق پر کر دیا جائے تو شرک ہو جائے، ایسا نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی شان ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، رحمان ہے وہ، رحیم ہے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی صفت بھی اللہ تعالیٰ یہی بیان فرماتا ہے بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اللہ تعالیٰ بھی رحیم، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بھی رحیم۔ اللہ تعالیٰ کی شان ہے واللہ رؤوف بالعباد، اللہ بندوں پر بڑا مہربان ہے، رؤوف ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے فرمایا گیا بالمؤمنین رؤوف الرحیم، رؤوف، وہی لفظ یہاں پر بھی آ گیا، ٹھیک۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ محض لفظی مشارکت، لفظی شرکت جو ہے اس سے شرک لازم نہیں آتا، بلکہ جو ان کا معنی ہے، خدا رحم کرنے والا، بندے بھی رحم کرنے والے ہوتے ہیں، خدا علم والا ہے، بندے بھی علم والے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ علیم ہے، بندوں کے لیے بھی لفظ علیم بولا جاتا ہے۔ تو لفظ کے صرف ملنے سے یا تھوڑے سے معنی کے ملنے سے شرک نہیں ہوتا۔ اب شرک کہاں ہوتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ شرک ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ کی اس خاص صفت کو کسی مخلوق کے لیے ثابت کیا جائے جو صفت اسی کے ساتھ خاص ہے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ کی وہ صفت جو اس کے ساتھ خاص ہے، وہ صفت اگر مخلوق کے لیے ثابت کی جائے تب وہ شرک ہوگا۔ اچھا، جیسے سارے جہانوں کا رب اللہ ہے، اب اللہ کے علاوہ کسی کو بولیں گے نا سارے جہانوں کا رب، یہ شرک ہو جائے گا۔ ورنہ صرف لفظ رب، اللہ تعالیٰ ربن، پالنے والا ہے۔ اب لفظ رب حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے خود قرآن پاک کے اندر 2 مرتبہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے استعمال کیا۔ اچھا، ایک جگہ آپ نے فرمایا جب آپ نے تہمت لگی عورتوں کی طرف سے تو آپ نے فرمایا معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوایا، فرمایا کہ اللہ کی پناہ اس برے فعل سے، زلیخا کے ساتھ برے فعل سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ انہ ربی، بے شک یہ جو عزیز مصر تھا جس کے گھر میں آپ رہتے تھے، فرمایا بے شک وہ میرا رب ہے۔ انہ ربی، بے شک وہ میرا رب ہے، کیا مطلب؟ کہ وہ میرا پالنے والا ہے، میں اس کے گھر میں پل رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ احسن مثوایا، اس نے میرے ٹھکانے کو بڑا اچھا کیا، یعنی میرے لیے اکوموڈیشن، میرے لیے سہولیات اس نے بہت اچھی فراہم کی، لیکن آپ نے اس کے لیے لفظ کیا استعمال فرمایا؟ انہ ربی، ٹھیک۔ ایک اس کے بعد جب قید کے اندر آپ کے پاس بادشاہ کی تعبیر پوچھنے ایک بندہ آیا، آپ نے اس کو کیا فرمایا؟ فرمایا ارجع الی ربک، اپنے رب کی طرف لوٹ جا، فاسألہ، اور اس سے پوچھ کہ وہ جو عورتوں کا معاملہ ہے وہ کیا تھا، پہلے اس مسئلے کی تحقیق کر کے مجھے بری ذمہ کیا جائے، اس کے بعد خواب کی تعبیر بیان کروں، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ نے کیا فرمایا؟ ارجع الی ربک، وہاں فرمایا میرا رب، یہاں فرمایا تیرا رب، تو کیا مطلب؟ شرک ہو گیا، معاذ اللہ۔ اللہ کے نبیوں سے زیادہ، اللہ کے نبیوں سے زیادہ تو توحید کو اور شرک کو سمجھنے والا کوئی نہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اس قدر ہیوی لفظ، لفظ رب کس قدر ہیوی ویٹ لفظ ہے نا، اتنا ہیوی لفظ بھی بولنے سے شرک نہیں بلکہ خود زبان رسالت حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام سے ادا ہوا، لیکن رب العالمین اللہ ہے۔ تو اب سمپل یہ ہے جو میں نے شرک کے حوالے سے بیان کیا کہ اصل شرک کا مفہوم جو ہے وہ 2 چیزوں میں ہے۔ ایک یہ ہے کہ مستقل بذات ہونے میں کسی کو اللہ کے برابر قرار دیا جائے، مستقل بذات ہونے میں کہ جو ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گی، جو ذاتی ہے، جو کسی کے وجود میں لانے سے وجود میں نہیں آئی، جو خود ہی سے موجود ہے اور ہمیشہ سے موجود ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایک تو ہے مستقل بذات ہونے میں، اور دوسرا ہے عبادت کا مستحق ہونے میں کسی مخلوق کو خدا کے برابر کہا جائے، جیسے بت پرست کرتے تھے۔ بت پرست جیسے لات ہے، منات ہے، عزا ہے، حبل ہے، آج کے زمانے کے جو بت ہیں جتنے بھی دنیا میں پائے جاتے ہیں، ان بتوں کے پوجنے والے کیا کرتے ہیں کہ ان بتوں کو عبادت میں خدا کے برابر قرار دیتے، ان کی عبادت کرتے نا۔ اسی لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے جو مشرک تھے
ان سے جب کہا گیا نا کہ تم ان بتوں کی پوجا کیوں کرتے ہو، تو انہوں نے کہا ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، ہم ان بتوں کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ کے قریب ہونے کے لیے اپنے اعمال کو سہارا بنانا، یہ تو قرآن میں فرمایا، وابتغوا الیہ الوسیلہ، وسیلہ تلاش کرو، یہ تو خدا نے فرمایا، لیکن اس کے لیے عبادت کرنے کی اجازت نہیں دی۔ انہوں نے کیا کہا کہ ہم عبادت اس لیے کرتے ہیں، تو جب عبادت کر لی تو اب وسیلہ نہ رہا، اب سیدھا شرک ہو گیا کہ کسی کو عبادت میں خدا کے ساتھ انہوں نے ملا دیا۔ گویا دو چیزیں ہو گئی، ایک یہ ہو گیا کہ کسی کو مستقل بذات ہونے میں خدا کے ساتھ ملا دیا جائے، یا کسی کو عبادت کا مستحق ہونے میں خدا کے ساتھ ملا دیا جائے۔ یہ ملانا خواہ کسی بت کو ہو، درخت کو ہو، ستارے کو ہو، چاند کو ہو، سورج کو ہو، نبی کو ہو، ولی کو ہو، یہ کسی کو بھی عبادت میں خدا کے ساتھ ملائیں گے تو یہ شرک ہو جائے گا۔ جیسے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کے ساتھ ملا دیا، ٹھیک ہے، قرآن پاک کے اندر فرمایا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، کہ ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا کہ خدا تین میں سے تیسرا ہے، یعنی تین خدا ہیں، اللہ، عیسیٰ اور روح القدس، تو خدا کو تین میں سے تیسرا قرار دیا کس بات میں؟ ان اللہ ثالث ثلاثہ، انہوں نے خدائی کے اندر اللہ کے برابر کر دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اور ساتھ میں روح القدس۔ کہ ہمیشہ ہر زمانے میں جو دین کی بنیادی اصطلاحات ہیں ان کے حوالے سے بہت سے لوگ غلط فہمیوں کا شکار رہے، اور اس غلط فہمی کی وجہ سے انہوں نے دوسروں کے اوپر مختلف قسم کے فتاوی بھی لگائے۔ جیسے لفظ شرک کو آپ دیکھ لیں، سب سے پہلے اس لفظ شرک کا غلط استعمال خارجیوں نے کیا تھا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں، یعنی انہوں نے کہا کہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شرک کیا ہے۔ یہ سب سے پہلے جو اس لفظ کا غلط استعمال ہوا وہ اس زمانے میں ہوا، اور اس کی وجہ یہ ہوئی کہ جب مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جو صلح کا معاملہ ہونے لگا تو اس میں حکم بنانے کی بات ہوئی۔ حکم سے مراد یہ ہے کہ ایسا نمائندہ کہ جو دونوں کے درمیان فیصلہ کرے۔ اب یہ بات طے ہوگی کہ آپس میں جو فیصلہ کیا جائے گا، اور وہ حکم بنا دیے گئے۔ لیکن خارجیوں نے کیا کیا کہ انہوں نے قرآن پاک کی ایک آیت کو اس لفظ شرک کے لیے غلط استعمال کیا، اور انہوں نے کہا کہ قرآن کے اندر ہے ان الحکم الا للہ، کہ حکم صرف اللہ کا ہے۔ مراد یہ کہ حکم حاکم صرف اللہ ہے، لہذا جب حکم صرف اللہ کا ہے، حاکم صرف اللہ ہے، تو اب یہ جو حضرت علی نے کسی اور کو حکم بنایا تو یہ انہوں نے شرک کر دیا۔ یہ خدا کی صفت تھی جو انہوں نے بندے کے لیے ثابت مان لی۔ تو اب اس پر مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ جملہ درست ہے کہ حکم صرف اللہ کا ہے، لیکن جو یہ اس سے مراد لے رہے وہ باطل ہے، جو اس سے مراد لے رہے وہ باطل ہے، مطلب کلمہ اگرچہ درست ہے۔ ایک بات، اس کے بعد بخاری شریف کے اندر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا فرمان ہے، وہ فرماتے تھے کہ خارجی لوگ یہ دنیا کی بدترین مخلوق ہیں۔ کیوں؟ اس لیے فرمایا کہ ان طلقوا الی آیات نزلت فی الکفار فجعلوها علی المسلمین، کہ یہ قرآن کی وہ آیتیں لیتے ہیں جو کافروں کے بارے میں اور اسے منطبق کر دیتے ہیں مسلمانوں پر۔ تو اب کافروں کو قرآن کے اندر ان کی حرکات کی وجہ سے مشرک کہا گیا، اور یہ آیتیں اٹھا کے یہ مسلمانوں کے اوپر لگا دیتے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ بدترین مخلوق ہے۔ تو یہ میں نے ایک سیاق و سباق بیان کیا کہ الفاظ کا جو غلط معنی و مفہوم لے کر امت میں انتشار پیدا کرنا یہ تب سے چلتا آ رہا ہے، اور اس میں افسوس یہ ہے کہ سب سے پہلا جو لفظ جسے غلط استعمال کیا گیا وہ لفظ شرک تھا۔ ایک بات۔ دوسری بات، کچھ اور فرقے بھی درمیان میں آئے، لیکن اس کے بعد پھر دوبارہ جس عقیدے اور جس لفظ کا غلط استعمال کیا گیا وہ عقیدہ توحید تھا، یعنی ادھر وہ لفظ شرک ہے اور ادھر لفظ توحید ہے۔ معتزلہ فرقے نے یہ کہا کہ ہم اہل عدل اور اہل توحید ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار کرتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ صفات کو ماننے سے شرک لازم آتا ہے، اور ہم چونکہ نہیں مانتے لہذا ہم اہل توحید ہیں، یہ ان کا یہ جملہ تھا۔ اور اس وجہ سے جو مد مقابل حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر اکابر تابعین اور بزرگان دین تھے تو یہ ان کے اوپر فتوے لگاتے تھے۔ ویورز، سنی اسلامک فیکٹ چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے، اور بیل بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ آپ کو ہمارے سبھی ویڈیوز ملتے رہیں۔